اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامر بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انسانی تاریخ میں ایمان کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی قوم کون سی ہے۔ ایک ایسی قوم کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کو بتایا ہے کہ وہ قوم جس پہ عذاب آ چکا تھا، وہ قوم کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمات سے محروم ہو چکی تھی، اس قوم نے توبہ کی، ایمان لائی، تو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ فائدہ اسی قوم کو ہوا، کیونکہ دل سے وہ پوری قوم ایمان لے کے آئی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے آسمانوں اور زمین کے دروازے کھول دیے نعمات کے، ان کے عذاب کو ختم کر دیا۔ آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں ایک سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس میں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایسی قوم، کوئی ایسا قریہ، کوئی ایسی بستی، کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو قوم یونس کی طرح ایمان لائی ہو، ایون عذاب کے بعد، ایون نعمات کے کھو جانے کے بعد ایمان لائی ہو اور اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہو۔ اب اسی چیز میں حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیونکہ ان کی قوم نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا، ان کی نافرمانی کی، اپنے نبی کی نافرمانی کرنے کی بنیاد پر اس قوم پہ تو عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمات اس قوم کو عطا کی تھیں، ساری کی ساری نعمات واپس لے لی۔ انتہائی ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہی تھی وہ قوم، لیکن کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار ان کے سامنے بھی کیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور یہ خدا کی ناراضگی کا ایک اظہار تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، جو قوم گناہ گار ہوتی ہے، جو برے لوگ ہوتے ہیں، انہی میں اللہ تعالیٰ اپنے میسنجر بھیجتے ہیں، اپنے انبیاء بھیجتے ہیں، اپنے رسول بھیجتے ہیں، تاکہ ان کو تنبیہ کی جائے۔ اس تنبیہ کرنے کے نتیجے میں جو انبیاء ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ اجر عطا ہوتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بنیاد پہ، اور اس قوم تک اللہ تعالیٰ کی حجت پہنچ جاتی ہے، تنبیہ پہنچ جاتی ہے۔ پھر اس تنبیہ پہ عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی ان تنبیہات کو جھٹلا دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو یہی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اپنی ناراضگی کا ان کے سامنے اظہار کیا۔ جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا، لیکن میں نے ایسا کیوں نہ کیا؟ کیونکہ یونس جو تھے وہ اپنے خدا کی بہت زیادہ حمد کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ تو ایک چیز اس قصے میں یہ بھی کلیئر ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح زیادہ کرتے ہیں، ذکر خدا زیادہ کرتے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کی اگر ان کی ناراضگی کا اظہار بھی ہوتا ہے تو بہت شالٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جلد معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتے ہیں۔ ایک سبق تو اس حوالے سے یہ ملا کہ ہر وقت اپنے خدا کی تسبیح کیا کریں، اپنے خدا کو یاد رکھا کریں۔ اگر خدا کی ناراضگی سے بچنا ہے تو اپنے خدا سے پیار کا اظہار کرتے رہا کریں۔ اس کے بعد
کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے خدا سے اجازت نہیں لی، اللہ تعالیٰ کے میسنجر تھے، اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ کے میسنجر کو خدا کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ خدا کی تنبیہ کا اپنا انداز ہوتا ہے اپنے انبیاء کے لیے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے عام لوگوں میں تو یہ کچھ ہوتا ہے کہ لوگ ناراض ہو کر اپنے معاشرے سے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو سزا نہیں دی جاتی۔ خدا کی ناراضگی کا اظہار اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جتنا زیادہ اہم عہدہ ہوتا ہے اس کی ریسپانسبلٹی، اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے واپس نجات دی تو ان کے اوپر یقین کا میں نے پودا اگا دیا، جھاڑ اگا دیا، تاکہ کیمیکلز جو تھے مچھلی کے پیٹ میں ان کے اثر کو ختم کیا جا سکے۔ دوسری چیز یہ عام طور پہ اس کی جو ٹرانسلیشن کی جاتی ہے یقین کے حوالے سے، وہ کدو کی بات کی جاتی ہے کہ کدو کا جو بیل تھی وہ اگا دی گئی، اور اس میں وہ نیچر ہے کہ کیمیکل ایفیکٹ جو ہوتا ہے اس کو ختم کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کدو یا اس سے ریلیٹڈ اس قسم کے پتوں والی جو سبزیاں ہیں آپ کے جسم میں جو کیمیکلز ہیں، کیمیکل والی خوراک کھاتے ہیں، ادویات کھاتے ہیں، ان کے ایفیکٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ان چیزوں کا اہم رول ہوتا ہے۔ دوسرا سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے، اس میں ہمارے لیے اس نے حکمت کا ایک دروازہ بھی کھولا ہے۔ تیسری چیز، جب حضرت یونس علیہ السلام ریکور ہوئے تو ریکور ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو گائیڈ لائن فراہم کی، اور ان کی قوم حضرت یونس علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ اپنے نبی کو دیکھ کے پہچان کے وہ لوگ ایمان لائے، انہوں نے توبہ کی، اور پوری کی پوری قوم جب ایمان لے کے آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذلت و رسوائی کو عزت میں بدل دیا، ان کی غربت کو امارت میں تبدیل کر دیا، ان کے لیے نعمات کے دروازے کھول دیے۔ لیکن ایسا کب ہوا؟ جب انہوں نے توبہ کی، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی اطاعت کی، تب اللہ تعالیٰ نے ان سے تمام قسم کے عذاب، تمام قسم کی ذلت کو دور کر دیا۔ اب دنیا کے جتنے لوگ بھی ہیں خاص طور پہ مسلمان آج کل ذلت کی زندگی میں مبتلا ہیں۔ اب اس ذلت سے نجات پانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے فرض یہی ہے، یہ قصہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے نبی کی اطاعت کریں، سود خوری بند کریں، جھوٹ بولنا بند کریں، ملاوٹ بند کریں، غیبت بند کریں، ایک دوسرے پہ ظلم بند کریں، بے جا ٹیکسز بند کریں۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہم ظلم کی صورت میں کر رہے ہیں، اگر یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم رجوع کر لیتے ہیں، تو پوری دنیا کے مسلمان اور پوری دنیا کے انسان جو ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کی بارش کرنی ہے۔ پھر نہ تو یہ غربت ہوگی، نہ یہ پریشانی ہوگی، نہ یہ عذاب ہوں گے، نہ یہ سیلاب ہوں گے، نہ کرونا ہوگا، نہ اس قسم کی دوسری بیماریاں سر اٹھائیں گی، خدا کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ امن کی زندگی گزارے، خدا کی نعمات کو انجوائے کرے، تو فرض ہے ہمارے اوپر ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی پیروی کریں، اور انسانیت کی راہ پہ واپس آ جائیں۔ تو یہی نجات کا ایک ہی طریقہ بچ گیا ہے۔ ادروائز سائنس میں تو ہم نے بہت ترقی کر لی، سائنس ہمارے لیے ان چیزوں سے، اس قسم کی تکالیف سے نجات کا کوئی راستہ نکال ہی نہیں پائی۔
نہ سائنس نے ہماری غربت کو ختم کیا، نہ سائنس نے ان بیماریوں کا خاتمہ کیا۔ اسپیشلی کرونا آیا، بہت زیادہ نقصان کر گیا۔ باقی بیماریاں آتی ہیں، بہت زیادہ نقصان کر جاتی ہیں۔ ایون ہمارے جانوروں میں بیماریاں آئی ہیں پاکستان میں، تو انہوں نے بھی بہت زیادہ نقصان کیا ہے۔ ایون دودھ جیسی نعمت سے بھی پاکستان کے لوگ محروم ہو کے رہ گئے۔ تو اس لیے ہمارے اوپر فرض ہے، جو کرتوت پہلے تھے ہمارے، جو خدا کی ناراضگی کی باتیں تھیں ہمارے من میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہماری زمین پہ، ان تمام تر برائیوں کو ختم کرنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا، تب جا کے ہماری یہ تمام تر مصیبتیں جو ہیں یہ ختم ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصے جو بیان فرمائے ہیں قرآن کریم میں، یہ ہماری ہدایت کے لیے ہیں۔ تو جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے ایمان کے ذریعے اپنی مصیبتوں کو دور کیا، اپنی غربتوں کو دور کیا، اپنی تکالیف کو دور کیا، اسی طرح سے ہمارے لیے سبق ہے کہ تم بھی اپنی مصیبتوں کو دور کر سکتے ہو، اپنی غربتوں کو دور کر سکتے ہو، اپنی دشمنیوں کو دور کر سکتے ہو، اور خدا کی نعمات کو انجوائے کر سکتے ہو۔ تو توبہ کریں، ہر غلط کام چھوڑ دیں، دیکھیں پھر خدا کی رحمتوں کے دروازے کس طرح سے ہماری زندگی میں کھلتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے نعمات کو انجوائے کر کے اس دنیا سے واپس جائیں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور ان مسائل کا حل جو ہے قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔